الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا ابن عبد الله العربي الحاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ہم اپنے مالک کی حمد اور تعریف بیان کریں، اور ہمیں کرنی ہی چاہیے کہ اس نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ سارے سنسار کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہر ایک کی پل پل کیئر لے رہا ہے۔ لہٰذا بزرگی اور بڑائی کسی کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ ایک اکیلے مالک کے لیے ہی ہو سکتی ہے، جس کا کوئی پارٹنر اور بھاگیدار نہیں، جس نے اپنی کسی بھی چیز میں کسی کو کوئی بھی شراکت داری نہیں دی۔ وہ اپنی ہر چیز میں ایک اکیلا، اسے کسی کی ضرورت نہیں، نہ کسی کی فرما برداری کی، نہ کسی کے شکریے کی، نہ کسی قسم کے چڑھاوے کی، اور نہ ہی کسی قسم کی تکبیر کی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں الغنی اور الحمید ہے۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اور ایسا بھی نہیں کہ مخلوق اس کی حمد و ثنا بیان نہ کرے، اس کی نافرمانی اور ناشکری کرے تو اس کے جلال اور دبدبے میں کوئی کمی آ جائے۔ بے شک یہ زمین اور آسمان اور اس میں بسنے والی ہر مخلوق کا وہی ایک اکیلا خالق و مالک۔ آسمان و زمین پر اس کی بادشاہت پھیلی ہوئی، ایسا بالکل نہیں کہ زمین کا چارج کسی کے پاس ہے تو آسمان کا کسی کے پاس۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بارش کوئی اور برساتا ہے اور رزق کوئی اور دیتا ہے۔ ڈپارٹمنٹل گاڈ کی گنجائش ہی نہیں، بلکہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ آسمان کا معبود بھی وہی اور زمین کا بھی، ہر جگہ وہی ایک اکیلا گاڈ، جس کی بادشاہت زمین پر بھی چلے اور آسمان پر بھی، اور کائنات میں ہر جگہ اسی ایک اکیلے کا راج۔ اس کے راج سے کوئی بھاگنا چاہے تو فانفذوا، بھاگنے کی کوشش کر کے دیکھ لے۔ لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جائے گا اپنے آپ کو اسی کی راج، اسی کی سلطنت میں پائے گا۔ بے شک پہلے بھی اسی کی سلطنت تھی، ابھی بھی اسی کی ہے اور آگے بھی اسی کی رہے گی۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہ اسی کی مرضی ہے کہ کب کس کو وقتی بادشاہت اور پاورز دینے ہیں اور کب اسے بے دخل کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے زبردست مالک کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دے جس کے سامنے ہر کوئی سبمٹڈ ہے۔ اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال کسی سے دی نہیں جا سکتی۔ وہ اپنے کمال میں بے جوڑ، وہ اپنی شان میں بے نظیر ہے۔ وہ ہر کال پر پھیلا ہوا ہے، وہ ہمیشہ زندہ، اسے موت نہیں، اسے زوال نہیں، اسے نیند نہیں، اسے تھکن نہیں، اسے بڑھاپا نہیں، اسے کسی نے دیکھا نہیں اور دیکھ بھی کیسے سکے۔ وہ تو نظروں کے فوکس اور پرسیپشن سے کہیں آگے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ مخلوق کی بصارتیں محدود لیکن خالق کی ذات لامحدود، اس کے کمالات لامحدود، اس کی صفات انگنت۔ کسی بھی نام اور صفت سے اسے پکارو، اللہ کہو یا الرحمن، خدا کہو یا گاڈ، اکال کہو یا ایشور، یقیناً ساری بیسٹ کوالٹیز اور صفات اسی کی ہے۔ وہ رب، وہ خالق جس نے ہمیں بہترین ساخت اور ڈیزائن میں پیدا کیا، جس نے ہماری پیدائش سے پہلے اس زمین میں ہماری ضرورت کے سارے سادھن اور ریکوائرمنٹس مہیا کر رکھے، جو دن رات ہماری حفاظت کرتا رہتا ہے، جس نے ہمارے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو ہماری سیوا میں لگا کر رکھا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بدلے میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ بدلے میں ہم سے کچھ ایسا چاہ رہا ہے کہ ہم دے ہی نہ سکے؟ کون سا ہمیں پہاڑ کاندھوں پر اٹھانے کو کہہ رہا ہے؟ کون سی اس نے ہم سے ایسی فرمائش کر دی کہ ہم پوری ہی نہ کرے؟ اس نے تو صرف اتنا ہی کہا ہے، انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ انسانوں، ایکچولی تمہارا معبود، تمہارا گاڈ، تمہارا ایش تو ایک اکیلا واحد الہ ہے، تو کیا پھر تم اتنے شکتی والے مہربان مالک کے سامنے اپنے آپ کی اچھاؤں کو سرنڈر نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کر سکتے؟ حالانکہ ہم انسان اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اتنا بڑا سورج،
ایسی روشنی والا چاند، سر پر پھیلا ہوا عظیم آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ بادل، یہ دریا، یہ ہوا اور ہر چیز جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، یہ کسی کی فرما برداری کر رہی ہے یا یہ اپنی مرضی کی مالک ہے؟ سوچے انسان کی یہ سب کس کے سامنے سرنڈر ہیں، کس کے حکم کی پابند ہے؟ تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جواب ملے گا کہ یہ اپنی مرضی کی مالک نہیں بلکہ کسی ایک کے کمانڈ پر چل رہی ہے، اس لیے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو کا بھی کمانڈ ہوتا تو سنسار کا سارا نظام چوپٹ ہو جاتا۔ اور جو لوگ آج کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اسے ملٹیپل کمانڈ دے دیے جائیں تو وہ ہینگ ہو جاتا ہے اور کام کرنا ہی بند کر دیتا ہے۔ پھر ہم انسان اتنے سمجھدار، اتنے پڑھے لکھے، اتنے ماڈرن کیا ہو گیا ہمیں؟ کیوں نہیں ہم اپنے مالک کو پہچان رہے؟ کیوں نہیں اپنے اختیار، اپنی چوائس سے سرنڈر ہو جاتے ہم ہمارے رب کے سامنے؟ کیوں نہیں ہم میں فرما برداری آ رہی؟ آخر ہم کیوں نہیں اپنے رب کے شکر گزار بن پا رہے؟ دراصل ہم انسان اپنے آپ پر کی گئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اپنے محسن کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، اپنے مالک کی دی گئی چھوٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے گناہ میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال رہتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے تبھی تو ہمارا مالک ہماری پکڑ نہیں کر رہا۔ لیکن ہم اپنے اس برم میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مالک بڑا رحم و کرم کرنے والا، بڑا حلیم اور بردبار ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ وہ شدید العقاب اور عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ اس کے باوجود ہم انسان اتنی زبردست طاقتوں والے مالک سے بے خوف زندگی گزار رہے ہیں، اپنے آپ پر کی گئی نوازشوں اور انعامات کو ٹیکن فار گرانٹڈ لیتے ہیں، اس کے شکر کا جذبہ ہم میں پیدا نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مالک کا ہم انسانوں کے بارے میں کھلا بیان ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا، اپنے مالک کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہم انسانوں کے بارے میں ہمارے مالک کا یہ کمنٹ ہمیں چونکانے کے لیے کافی ہو جانا چاہیے کہ بے شک انسان اس کے رب کا انتہائی ناشکرا ہے۔ جو اس کے پاس ہے اس پر تو اسے شکر اور گریٹفل کا احساس نہیں ہوتا، ہر وقت اپنی کمیوں کا رونا روتا ہے، اس کے ایکشنز اور حرکتوں سے ناشکری ظاہر ہوتی ہے۔ قدرت کی طرف سے اسے دی گئی نعمتوں پر اس کا دھیان نہیں، اس کو دی گئی چیزوں کو اپنی بلانگنگ سمجھتے ہوئے وہ اپنے رب کی مہربانیوں کو پہچانتا نہیں۔ اگر ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں تو ہمارا دل پکار اٹھے گا کہ ہاں واقعی ہم ناشکرے ہیں، ہم میں اپنے مالک کے پرتی وفاداری کی بہت کمی ہے۔ ہم بار بار سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ہم کبھی ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہمارے مالک نے دے رکھا ہے۔ ہم میں مور اینڈ مور کی خواہش ہی رہتی ہے، صبر اور شکر ہم میں کم ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ جو نہیں ہے اس پر روتے رہنے کی بجائے جو پاس ہے اس پر شکر کے جذبات ہمارے ہوں، اس لیے کہ اسی میں ایک انسان کی ترقی کا راز ہے۔ آشاوادی آپٹیمسٹ انسان ترقی کرتا ہے اور مایوس نراشاوادی پیسمسٹ شخص کی ترقی رک جاتی ہے، اس لیے کہ سنسار کے مالک نے ایک اصول بنایا ہے اور سنسار اس کے اصولوں پر ہی چلتا ہے، اور اسی اصول پر چلنے سے ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یقیناً قدرت کے اصول کبھی بدلا نہیں کرتے، اور اگر ہم ان اصولوں پر چلیں گے، فرما برداری اور شکر گزاری والی سوچ اور عمل ہمارا ہوگا، تو ہمارے مالک نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، انسانوں اوپن اناؤنسمنٹ ہے تمہارے رب کا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ Give thanks for a little and you will attract a lot۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اسے اپنے رب کی بات پر جلدی یقین نہیں آتا، اسے یہ لگتا ہے کہ اس نے اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کی تو اس کے پاس کم ہو جائیں گی، حالانکہ قدرت کا یہ اصول بھول جاتا ہے کہ دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی، No one has ever become poor by giving۔ اس کے علاوہ یہاں مدر ٹیریسا کا بھی ایک کوٹ نقل کرنا چاہوں گا، It's not how much we give but how much love we put into giving۔ اہم یہ نہیں کہ ہم کتنا دے رہے ہیں،
اہم یہ ہے کہ کتنی عزت اور محبت ہم اس میں ڈال رہے ہیں. اور ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے کچھ ہے تو وہ ان کے مالک کی کتاب ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قریب کیا. اور اس کتاب کو پہنچاتے وقت ہمیں ہمارے اخلاق و کردار کو انتہائی نرم رکھنا ہوگا. ہمیں نبیوں اور رسولوں کی وہ سنت اپنانی ہوگی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں یہ کہہ کر کیا کہ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. جو میسیجز مجھے میرے رب نے تمہیں پہنچانے کو دیے ہیں وہی میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارا ویل وشر اور بھلا چاہنے والا ہوں، اور تمہارے لیے امن و شانتی کا پیغام لایا ہوں. جب تک ہم سامنے والے کے لیول پر آ کر اس کی خیر خواہی نہیں کریں گے، اسے بھروسہ نہیں دلائیں گے، ہماری ساری محنت بے اثر رہیں گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میں لوگوں کے لیے خیر خواہی پیدا ہو. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دل میں تو ہر ایک کے لیے خیر خواہی ہے تو ہمارے عمل میں دکھائی بھی دینی چاہیے. ہم خیر خواہی کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ جس کو ہم اپنا قریبی اور عزیز سمجھتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہر دوسرا شخص ہمارا قریبی ہے، اس لیے کہ حضرت آدم کے رشتے سے وہ ہمارا اپنا ہے. اور خیر خواہی کا معاملہ ہمیشہ ون سائیڈڈ رہے گا. سامنے والے سے کسی قسم کا بھی کوئی بھی ایکسپیکٹیشن ہمیں ناکام بنا سکتا ہے. اگر ہم خیر خواہی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اسلام و مسلمانوں کی امیج سدھر جائے تو یہ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ خیر خواہی تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ سامنے والے کا بھلا ہو جائے. پھر سامنے والا چاہے جو بھی رویہ اپنائے، مجھے اپنی خیر خواہی نہیں چھوڑنی چاہیے، نہ ہی کبھی سامنے والے کے لیے بد دعا اور بیڈ انٹینشن اپنے من میں پنپنے دینا چاہیے. روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خیر خواہی کے بعد بھی لوگ آپ کو ٹارچر کرنے سے باز نہ آئے تو آپ کے ساتھیوں نے کہا ادعوا علی المشرکین، کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعنا وانما بعثت رحمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں بد دعا اور لعنت ملامت کرنے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ نرمی اور مہربانی کرنے کے لیے مجھے اپوائنٹ کیا گیا ہے. مگر ہمارا رشتہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنتوں سے اس حد تک ٹوٹا کہ ہم نے انہی رحمت للعالمین کی زبان سے بد دعا والے الفاظ نکال لیے اور قنوت نازلہ کے نام پر ہر کسی کے لیے بد دعا کرنے لگ گئے. یاد رکھیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے کہ بات کرے تو خیر کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے. اب میں دیکھوں کہ میری باتوں میں خیر کی باتیں کتنی ہیں. اگر غور کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ میری باتوں میں خیر کا پرسنٹیج تو بہت ہی کم ہوتا ہے. میری باتوں میں یا تو ناشکری کے جملے ہوتے ہیں، یا کسی کے عیب اور کیریکٹر کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں، یا کسی کی چغلی اور غیبت ہوتی ہے، یا ایسے ہی فضول و بیکار کی باتیں ہوتی ہیں. مجھے چاہیے کہ میں یہ اصول اپنے لیے بناؤں کہ اگر مجھے بولنے کا موقع ملے تو میری زبان سے ہمیشہ خیر کی باتیں ہی نکلے، اور اگر خیر نہ ہو تو خاموشی بہتر ہے. اس لیے کہ مجھے یہ یاد ہو کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے اور کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا ہے. اللہ ہم اپنی پچھلی تمام بھول چوک اور غلطیوں پر آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ خود کو گناہوں سے بچانے کا عہد کرتے ہیں، اور آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ اس کام میں ہماری مدد فرمائیے، اس لیے کہ آپ کی مدد کے بغیر ما زکا منکم من احد ابدا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم انکا انت سمیع مستجیب الدعوات ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون